بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً و سہلاً مرحباً. میں آپ کو آج کے سیشن میں ویلکم کرتی ہوں. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ روزہ اچھا جا رہا ہے. اب تو تھوڑی گرمی بھی ہو گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے انشاءاللہ. اور کچھ جگہوں پہ تو اچھا موسم بھی ہے نا جی. یہ تو ہے الحمدللہ. آج آپ دیکھیں ایک عشرہ مکمل ہو گیا روزوں کا. اللہ تعالیٰ باقی بھی آسانیاں کرے اور صحت ایمان کے ساتھ ہمیں روزے مکمل کرنے کی توفیق دے. آمین. چلیے دعا کے بعد انشاءاللہ آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. انشاءاللہ آج ہم استغفار نمبر 10 کریں گے. اور اب دیکھیں 10 ہمارے استغفار بھی ہو گئے. آپ سب کے پاس کارڈ ہے الہدا کا جو گناہوں کی بخشش کی دعائیں. تو اس میں نا یہ سارے استغفار اسی میں سے لیے گئے. تو اگر وہ کارڈ آپ کے پاس ہے تو بہت ہی اچھا ہے. اس میں سے جیسے آپ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یاد نہیں رہتا, تو اگر کارڈ ہو پاس تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے. چلے اللہ تعالیٰ بس سب پر اپنی خاص رحمتیں کرے, فضل کرے انشاءاللہ. چلیے اگر آپ ہمارے چینل میں ہیں تو ہم اس میں آج آپ سے شیئر کر لیں گے, ٹھیک ہے. چلیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو الحمدللہ آپ سب کو کافی نالج ہے ماشاءاللہ. پچھلے 9 دن میں یہ تو مجھے پتہ چل گیا. تو یہ بتائیں کہ قرآن و سنت میں شیطان کو دشمن کیوں کہا گیا؟ یعنی کیا وہ ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے عدو مبین اس کو کہا جاتا ہے؟ اور بہت یعنی ایک نہیں بہت ساری جگہوں پر شیطان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا نا کہ وہ ہمارا دشمن ہے. کہیں کہا کہ وہ کھلا دشمن ہے. تکبر انسان کو متکبر بناتا ہے, اس کے اندر ایروگنس ہے, ٹھیک ہے. نہیں اس کے اندر تو ہے, ہمارے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ سوال سمجھے نا. یعنی اسے دشمن کیوں کہا گیا ہے نا. متکبر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, لیکن ہمارے ساتھ متکبر شیطان کا کیا واسطہ ہے کہ جس کی وجہ سے کہا گیا کہ تمہارا دشمن ہے. شاباش. ایک تو ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے, شاباش. صراط مستقیم سے دور کرتا ہے, ایکسیلنٹ. پھر اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتا ہے, بے حیائی کی طرف یعنی لے کے جاتا ہے, سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے, فریب میں مبتلا کرتا ہے, جہنم کے یعنی وہ اعمال جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں ان کی طرف لے کے جاتا ہے. شاباش. تو یہ تو ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہمیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. اور اس میں جو سب سے میجر بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی دشمنی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو, یا ہم کوئی بھی ایسا کام کریں جو اللہ کو خوش کرتا ہے, یا ہم کوئی بھی ایسا کام کریں جو ہمیں قرآن و سنت کے قریب کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ شیطان کی سب سے بڑی دشمنی ہے ہمارے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی پروٹیکشن پلان بھی ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے وہ تو بڑا کھلا ہے اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنی دشمنی میں 24/7. آپ دیکھیں وہ حملے کرتا ہے اور مس نہیں کرتا کوئی بھی چانس, چاہے وہ آپ روزے کی حالت میں, چاہے روزے کے بغیر ہیں, چاہے نماز پڑھنے ہیں, چاہے قرآن پڑھنے ہیں, یعنی وہ کسی نہ کسی طرح آپ پہ اٹیک کرتا ہے. تو ہم اس کی دشمنی سے کیسے بچیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں الحمدللہ اس کی وجہ سے شیطان پہ قابو پانا بڑا آسان ہو گیا ہے, یا ان چیزوں کی وجہ سے مجھے وسوسے کم آتے, یا یہ جو میں کام کرتی ہوں اس کی وجہ سے میرا دل فوراً صاف رہتا ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ بھی شیطان کرتا ہے نا. دعاؤں سے شاباش, اور قرآن کی تلاوت, صبح شام کی دعائیں, ویری گڈ, اور نماز, ویری گڈ. کیونکہ
نماز میں ہم سجدے کرتے ہیں اور سجدے شیطان کو بہت برے لگتے ہیں. اچھی لیکچر سننا, جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھنا, گڈ. سجدے کرنا, نیک اعمال کرنا, نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا, ماشاءاللہ ایکسیلنٹ, بہت ہی زبردست. اب آپ دیکھیں کہ ہم شیطان کی مختلف جو کام بتائے گئے قرآن مجید میں, کچھ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ آج کی ہماری دعا جو ہے وہ خاص طور پر شیطان کو خود سے دور کرنے والی دعا ہے. بالکل آیت الکرسی, ایکسٹرا نمازیں, پھر سورہ البقرہ. اب آپ دیکھیں کہ سورہ البقرہ کی آیت 268 میں آتا ہے, الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرہ منہ وفضلہ واللہ واسع علیم. تو یہاں پہ شیطان کی دشمنی دکھا دی گئی کہ شیطان ہمیشہ تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. اچھا, مفلسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اور اپنے اوپر خرچ کرتے رہو, یا اپنی خواہشات پہ خرچ کرتے رہو, یا ایسی چیزوں پہ خرچ کرتے رہو جو تمہیں پسند ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی تو ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی آرگنائزیشن ہے جو کہ ڈونیشنز کلیکٹ کر لی ہے اور ہنگر کو ختم کرنے کے لیے, تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں یہاں صدقہ کرتی ہوں نا. پھر وہ آپ کے دل میں ڈال دے گا کیا ضرورت ہے, اتنے لوگ کر رہے ہیں آلریڈی, اب تو پتہ نہیں کرنی بھی چاہیے کہ نہیں, اور یہ تو بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, بہت ان کے پاس فنڈنگ ہے. اس طرح کی باتیں آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور پھر آپ رک جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ آپ سوچتے ہیں اچھا آج نا میں $100 دوں گی انشاءاللہ صدقہ, پھر وہ آپ کو خرچہ یاد کروا دیتا ہے, نہیں وہ بھی تو لینا ہے, اب یہ بھی رہتا ہے, اب یہ بھی رہتا ہے, فلاں عید کے لیے چیز چاہیے ہوگی, وہ افطار بھی آنے والا ہے, وہ بھی تو صدقہ ہے. اس طرح کی باتیں ڈال کے اور پھر آپ کرتے کرتے 100 کے بجائے 5 پہ آ جاتے ہیں, اور بعض وہ 5 بھی نہیں کرتے. تو یہ نا شیطان کا طریقہ ہوتا ہے ہم سے بخل کروانے کا, اور یہ کہ وہ ہر وقت ایسی باتیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ کم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. بالکل. یا پھر یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ یا ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ جو حرام ذریعے سے مال آ رہا ہے, اگر کسی کی انکم ایسی جو حرام ہے تو اور انکریج کرتا ہے آپ کو کہ جاب چلے گی تو کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, سب لوگ کر رہے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں سے آپ بات کریں گے جو اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے, اور پھر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے شیطان کے طریقے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح ایک تو وعدہ کرتا ہے تم سے, یعنی اس طرح کی دلائل وہ دیتا ہے کہ ہم کنونس ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے مال خرچ کیا تو واقعی ہم کرائسس میں آ جائیں گے. اور دوسرا وہ یامرکم بالفحشاء, وہ برائیوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے آپ کے لیے, یعنی آپ کے لیے بری چیز کرنا آسان ہو جاتا. اب آپ دیکھیں کہ فحشاء کو اگر آپ بڑے میننگ میں لیں تو اس سے مراد زنا ہے, ٹھیک ہے, ایڈلٹری وغیرہ آ جاتے ہیں اس میں. اور اگر آپ الحمدللہ اس سے محفوظ آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے, آپ ان چیزوں میں نہیں ہیں, تو پھر آپ سے اور ایسی چیزیں کرواتا ہے جو کہ بے حیائی میں آتی, جیسے مثلاً نامحرم کو دیکھنا بغیر کسی ضرورت کے, جیسے مثلا نیوز وغیرہ میں, چینلز میں کسی نامحرم کو دیکھنا اور پھر اس کو اپریشیٹ کرنا, اس کی تعریفیں کرنا. تو اب دیکھیں یہ بے حیائی کی بات ہے. ایک مسلمان ایمان والی عورت کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی نامحرم کی تعریف کرے. اور اب یہ کہ شیطان یہ ہمارے لیے اتنا آسان کر دیتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ کہ جیسے مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ہماری کلاس تھی تو اس میں استاذہ نے ہمیں ایک نشید سنوائی نا, فرش تراب, آپ نے سنی ہوگی, وہ جس نے پڑھی تھی وہ بھی دنیا سے چلا گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. تو وہ ظاہر ینگ سا لڑکا ہے جس نے وہ پڑھی تھی, تو اب ظاہر ساری بچیاں تھیں کلاس میں, تو وہ نہ دیکھنا شروع ہو گئی. تو استاذہ نے کہا کہ سب غض بصر کریں. تو اس وقت مجھے ایک اتنا زبردست ریمائنڈر ملا کہ بعض اوقات
ہم نا انکانشیسلی بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی نیوز اینکر ہے اس کو دیکھتے جائیں گے, کوئی اور ہے تو یعنی کوئی ٹاک شو ہو رہا ہے تو اس میں آدمیوں کو دیکھتے جائیں گے. اسی طرح اگر بردرز ہیں تو کوئی عورت ہے تو اس کو دیکھتے جائیں گے, اس کی تعریفیں اور یہ سب چیزیں. تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے ایمان کی حلاوت کو کم کرتی ہیں, کیونکہ شیطان یہ باتیں پسند کرتا ہے. تو اس لیے ایسے معاملے آپ دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اچھے لیکچر سنیں, بے شک آپ میل اسکالرس کے لیکچر سنیں, لیکن اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, یعنی ان کو گھور گھور کے دیکھنا, ان کے ڈریسز کی تعریف کرنا اور یہ دیکھنا کیسے وہ لگ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فحاشی میں پھر یہ چیز بھی آ جاتی ہے جیسے زبان کے استعمال میں احتیاط نہ کرنا. تو یہ بھی بہت زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے, الفاظ کا چناؤ. اور یعنی ایک تو آپ دیکھیں الفاظ مناسب ہوں, اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ بات جھوٹ میں تو نہیں آتی, اور کیا یہ بات غیبت تو نہیں ہے, کہیں بہتان تو نہیں ہے, کہیں بدگمانی تو نہیں ہے. تو ان چیزوں میں احتیاط کریں, کیونکہ شیطان کو یہ باتیں بھی خوش کرتی ہیں. بالکل آپ کی ٹون کیسی ہے, گالیاں دینا, یا کچھ لوگ تکیے کلام بنا لیتے ہیں, ہر بات میں گالی, ہر بات میں گالی. تو آپ دیکھیں کہ ان چیزوں میں بھی احتیاط کریں, کیونکہ ایک تو اعمال نامے میں کیا لکھا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ شیطان خوش ہو رہا ہے کہ آپ ہر بات میں گالیاں دے رہے ہیں. تو کتنی زیادہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم کہتے ہیں نماز میں وسوسے بڑھے آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے پریکاشنز لیے کہ آپ ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ شیطان تو یہ کرتا ہے, لیکن اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا. یعنی تم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہیں مغفرت ملے گی, اور جب تم بے حیائی سے بچو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا. تو لہٰذا شیطان کے راستے کو چھوڑ کے اللہ کا راستہ اپناؤ. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت فراغ دست اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے راستے دکھا دے گا کہ آپ اپنی ان خواہشات پہ قابو پائیں اور اپنے آپ کو بہتر کاموں میں مصروف کریں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز جس سے ہم سبھی سٹرگل کرتے ہیں, اور وہ ہے کہ نماز میں شیطان کے وسوسے آنا. اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے, اور تمہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور تمہیں خدا کی یاد سے نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یعنی شیطان کے مختلف جو طریقے ہیں نا دشمنی نبھانے کے. آپ دیکھیں سب سے پہلا کیا, ایو کیا بینکم العداوہ, وہ تمہارے لیے آپس میں دشمنی ڈالتے, والبغضاء, اور تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے نیگیٹیوٹی بھی پیدا کرتا ہے, اور نہ صرف تمہارے آپس کے ریلیشن شپ خراب کرتا ہے بلکہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی روکتا ہے. آپ دیکھیں کوئی زندگی کا ایسا ایلیمنٹ ہے جو شیطان نے چھوڑ دیا, یعنی ہمارے تعلقات میں بھی گھس گیا, ہماری فیلنگز میں بھی گھس گیا, ایموشنز میں بھی, اور ہماری عبادات میں بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان ہر معاملے میں مداخلت کرتا ہے, یعنی وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا. آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایسے کوئی چھوٹی سی ڈسکشن سے اتنی بحث اور اتنی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی نا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہ ہی یہ بات کرتے اور نہ ہی یہ ٹاپک شروع کرتے. اب یہ کہ شیطان تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے, انہیں امیدیں دلاتا ہے, مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ شیطان کے وار اور اس کے جو حملے ان کو پہچانیں گے, اتنا زیادہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں ایک ٹیسٹ محسوس کریں گے.
پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، ان کا جو ریلیشن شپ ہے، اس میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس شیطان کی ہوتی ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی بیوی اس کا بستر تیار کر چکتی ہے تو شیطان اس پر تنکے، کنکر اور دوسری چیزیں اس کے لیے ڈال دیتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی پر غصہ کرے، جس سے یہ چیزیں بستر میں پر ملیں، وہ غصہ نہ ہو، کیونکہ یہ شیطان کا کام. سبحان اللہ. یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ بیڈ بنایا اور پھر آپ لیٹنے لگے تو اس پہ کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اور پھر آپ بادر ہوتے یہ کیا اور یہ کیوں نہیں اٹھایا. تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسی چیزیں شیطان بھی کرتا ہے تاکہ سونے سے پہلے آپ خوب ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں، ناراض ہو کے غصے میں سو جائیں. تو شوہر اور بیوی کے تعلقات کو تو خاص طور پر وہ ٹارگٹ کرتا رہتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے سب سے زیادہ وقت نہ ہسبینڈ اور وائف کے ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا. تو چونکہ اتنا ایک کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے تو وہ ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرے اور آپ ہر وقت آپ کے گھر میں نہ کولڈ وار چلتی رہے. تب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں پڑھ کے انسان بھی تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہے کہ کیا کرے نا، باقی یہ سب تو ہو رہا ہے، ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں ابن عثیمین نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ صبح اور شام کے اذکار تحفظ میں یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے، بشرطے کہنے والا انہیں شعور سے پڑھے. یعنی جو آپ صبح اور شام کی دعائیں پڑھتے ہیں نا، آپ کے پاس ایاک نستعین ہوگی اور اس کا ایپ بھی موجود ہے. تو صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یعنی عصر سے مغرب کے بیچ میں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جو کوئی ان اذکار کو شعور سے پڑھتا ہے تو آپ اپنے لیے ایسی دیوار قائم کر لیتے ہیں جو یاجوج ماجوج کی دیوار سے زیادہ مضبوط ہے، جو کہ ذوالقرنین نے بنائی تھی. تو آپ دیکھیں کتنا زبردست آپ نے اپنا ڈیفنس کر لیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں آپ اپنی زندگی میں عمل میں بھی لے کر آئیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ، کہ جس سے شیطان جو ہے وہ ناراض ہو، اس کو ناراض کرے آپ. جیسے مثلا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ایون آپ اپنا کمپیوٹر بھی آن کرتے ہیں نا پھر بھی بسم اللہ پڑھا کریں. آپ کچھ ٹائپ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں باقی خیر ہے، یعنی مجلس کے آغاز میں. اسی طرح آپ دیکھیں دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، سارے کام دائیں رائٹ ہینڈ سے کرنے کی کوشش کریں. قمیض پہنتے تو رائٹ ہینڈ سے شروع کریں، اگر آپ جوتا پہنتے تو رائٹ پہنیں، چیزیں سرو کرتے تو رائٹ سائڈ سے، یعنی کھانا پلیٹ میں ڈالیں تو رائٹ ہینڈ سے ڈالیں، کھائیں بھی رائٹ سائڈ سے. تو ہر کام رائٹ ہینڈ سے کرنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح مغرب کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یعنی اگر آپ مسجد وغیرہ جاتے ہیں تو مغرب سے پہلے جائیں یا پھر جب مغرب کا وقت گزر جائے اس کے بعد جائیں. بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ شیطان کی صحیح جس کو کہتے ہیں نا کہ پیک والا ٹائم ہوتا ہے، بچوں کو بھی اس وقت باہر نہیں جانے دینا چاہیے. پھر جو مغرب سے عشاء کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت تھوڑی احتیاط کریں، اگر جانے تو اس سے پہلے چلے جائیں یا جب وہ ٹائم گزر جائے پھر جائیں. اسی طرح آپ دیکھیں شیطان کی مجلس سے بچنا. شیطان کی مجلس کون سی ہوتی؟ ایسی تمام گیدرنگز اور ایسی تمام چیزیں جس میں بیٹھ کے آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، وہ شیطان کی مجلس. وہ کوئی ٹی وی پروگرام ہو سکتا ہے، وہ کوئی سوشل میڈیا کی کوئی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ جا کے پھر آپ اللہ کو بھول ہی جائیں. ایسی مجالس اور ایسی چیزوں سے بچیں. اسی طرح جب آپ کو غصہ آ جائے نا اگر کبھی، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. بالکل ایسی تمام مجالس جس میں اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کرتے ہیں. آپ دیکھیں اسی طرح آج کل افطار وغیرہ پہ بھی لوگ جا رہے ہیں نا، تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ افطار اتنی لیوش ہوتی ہے کہ آپ مغرب کی نماز ہی لیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں آپ نے اللہ کے ذکر سے اس نے آپ کو غافل کر دیا.
تو جیسے مثلاً میں نے الحمدللہ بہت سالوں سے اپنا ایک طریقہ بنایا کہ جیسے کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھولا اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ڈنر. تو اب آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو اول وقت مل جاتا ہے نماز کا نا، کیونکہ بعض دفعہ افطاری میں اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. چلے آپ ایک ٹائم لمٹ ضرور رکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے نماز سے پہلے کچھ ضرور کھانا ہے تو پھر نا ایک ٹائم لمٹ رکھیں، ٹائمر لگا لیں کہ چلو اب اذان ہوئی ہے تو بس 10 منٹ سے زیادہ نہیں مجھے کھانے پینے میں لگا، اور باوضو بیٹھے تاکہ پھر فوراً کلی کر کے آپ اپنی نماز پڑھیں. ارلیئر دا بیٹر، جتنا ارلی نماز پڑھتے اتنا زیادہ ثواب ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ اور بھی چیزیں انشاءاللہ، یہ تو ہمارے پریکٹیکل کچھ چیزیں ہو گئی کرنے کے کام، اور کچھ اذکار وغیرہ. ایک تو آپ دیکھیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، جیسے نمازوں کی پابندی، پھر طہارت کا خیال رکھنا. اگر آپ بہت زیادہ وسوسے ہر وقت آتے تو باوضو رہنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کریں. پھر آپ دیکھیں کہ شیطان کی مخالفت، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہر وہ کام کریں جو اس کو برا لگتا ہے. اور جیسے مثلاً جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بھی شیطان بڑا اداس ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہیں تو بھی پریشان ہوتا ہے، روتا بھی ہے. تو سارے وہ کام کریں جو اس کو تنگ کرتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جادو بھی شیطان کی ایک مثلا ایک اس کا وار ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تو آپ جادو سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ وہ بھی شیطانی اثر ہوتا ہے نا. اسی طرح ایک اور چیز جو آپ کریں شیطان کو ویک کرنے کے لیے، وہ ہے کثرت سے صدقہ کریں. ابن بریدہ اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ اپنا صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایک آپ کا صدقہ اٹس لائک پنچنگ 70 شیاطین. ایسے آپ نے مکہ مارا، 70 مکے مارے آپ نے شیطان کو، اور اس کے جبڑے توڑ دی آپ نے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ شیطان کو ویک کرتا ہے، صدقہ کرنا. تو اگر کبھی آپ کو بہت زیادہ وسوسے آئے نا تو ایک صدقہ باکس بنا لیں اور اس میں صدقہ کرتے جائیں تاکہ وہ وسوسوں سے آپ کو نجات ملے. تو انشاءاللہ آج کا جو استغفار ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کرنے والے اذکار میں سے ہے. یعنی یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے تھے. اور یہ کون سے استغفار ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ میرے لیے میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو ذلیل کر دے، میری قید کو آگ سے کھول دے، اور مجھے اعلیٰ عرفہ مجلس کا ہم نشین بنا. یعنی ملائکہ، انبیاء اور صلحاء کی مجلس میں مجھے شامل کر دے. آمین. Oh Allah, forgive me my sin, drive away my shaitan, free my soul from the hellfire, and place me in the highest assembly, angels or prophets وغیرہ کے ساتھ. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اپنی خوابگاہ پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے. یعنی بسم اللہ ودعت، یہ پہلے ایڈ کر کے، یہ بھی آپ ساتھ ایڈ کر سکتے. بسم اللہ ودعت جنبی، اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بھی روایت آتی ہے، یہ آپ دیکھیں ابی داؤد کی روایت ہے اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. حضرت زہیر انماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو فرماتے، اللہم اغفر لی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے، اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما. آمین. آپ دیکھیں کہ اس دعا کے جو کی ورڈز ہیں نا، ایک تو آپ دیکھیں کہ وقصہ شیطانی ہے، ٹھیک ہے، میرے شیطان کو دور کر دے. اس کا یہ مطلب ہے کہ
اسی طرح آپ دیکھیں کہ وقصا کا ایک میننگ جو نا ذلیل کرنا بھی آتا ہے. اچھا ذلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو جیسے اردو میں ذلیل کا لفظ استعمال کرتے نا ڈیگریڈنگ میننگ میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹیم کر دے اس کو میرے لیے. ٹیمنگ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور ویکنس کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ میرے شیطان کو ویک کر دے، اس کو یعنی مجھے اس کو کنٹرول کرنا سکھا دے. اور اسی طرح یہ کہ جیسے بالکل آپ دیکھیں یہ بھی اس میں آتا ہے، ایک اس کا میننگ ہے کہ دور کر دے، کمزور کر دے. ٹھیک جیسے آپ دیکھیں کہ ہل جب جوتا جاتا ہے نا تو ہل کیوں وہ زمین پہ کرتے ہیں تاکہ اس کو نرم کرے نا، تو اس کے لیے بھی جیسے یہ ذلول کا لفظ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شیطان اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ مجھ پہ کسی قسم کا حملہ نہ کر سکے. یس میں اس پہ غلبہ پا جاؤں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا ہے حکہ رہانی، یعنی میری قید کو کھول دے. یعنی یا اللہ اگر اس شیطان کے حملوں کی وجہ سے یا اپنے گناہوں کے غلبے کی وجہ سے میرے اوپر ایسے گناہ ہیں یا ایسے اعمال ہیں جنہوں نے مجھے قید کیا ہوا اپنے اندر اور میرے لیے ان سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اور اگر میں ان سے نہیں نکلا تو مجھے جہنم میں لے کر جائیں گے، تو یا اللہ مجھے ان سے آزاد کر دے. یعنی میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، مجھے ایسی مضبوط ایمانی طاقت عطا فرما کہ میں آئندہ وہ گناہ نہ کروں. آپ دیکھیں واقعی ہی ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم ان سے جان نہیں چھڑا پاتے. یعنی ایسے نا جیسے انسان ٹریپ ہو جاتا. ٹریپ از دا رائٹ ورڈ. تو آپ ٹریپ ہو جاتے ان گناہوں میں. تو فکر رہانی کا یہ مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے لبریٹ کر دینا، مجھے آزاد کر دے، میں فری ہو جاؤں ان چیزوں سے، ایسی مجھے ایمانی طاقت ملے. اور اسی طرح الندی الاعلی، اب دیکھیں یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، کیونکہ انسان شیطان سے اگر بچنا چاہتا ہے اور اپنے گناہوں کے جو ٹریپس ہیں ان سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اچھی کمپنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس دعا کو تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر، تو یہ رات کو سونے سے پہلے والی دعا ہے نا. تو جب انسان سو جاتا ہے تو ایک طرح موت کی حالت ہوتی ہے نا، تو ہم سونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے ڈے کو کتنے زبردست انداز میں ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مغفر لی ذنبی وقصا شیطانی، میرے شیطان بھی مجھ سے دور ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو اور وہ ایسے وسوسے میرے دل میں ڈالے کہ مجھے کلمہ بھی پڑھنا نصیب نہ ہو اور میں ذکر سے غافل ہو جاؤں. اور پھر وفک کا رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی، یعنی اگر آج میری زندگی کی آخری رات ہے تو یا اللہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، ان کی کمپینین شپ مجھے ملے. اور پھر اگر آپ زندہ ہیں اور پھر بھی یہ دعا مانگ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل کے دن میں آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہیں جو کہ انبیاء کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، انبیاء کے طریقے پہ چلتے ہیں، نیک لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، آپ کو نیک مجالس ملے. آپ دیکھیں نا جیسے آپ اس کلاس میں آتے ہیں، صبح دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں تو ہر دفعہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے نا. یعنی آپ جتنی دیر کلاس میں ہوتے ہیں کیا آپ کو کسی برے کام کو کرنے کا خیال آتا ہے اس وقت، یا آپ کا اس وقت دل کر رہا ہوتا ہے کہ اب آپ کو جھوٹ بولیں، غلط کام کریں؟ نہیں نا. آپ کو ایک ایمان آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایک ہوپ مل رہی ہوتی ہے اور آپ اچھی اچھی باتوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی مجالس ہیں کیونکہ وہ ہمارا ایمان بڑھاتی ہیں اور عمل بھی بڑھاتی ہیں. تو اس دعا کا اصل میں جو ہائی لائٹ ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کریں، کیونکہ یہ شیطان ہے جو مجھ سے گناہ کرواتا ہے، تو اس کو مجھ سے دور ہی کر دیں. اچھا آپ دیکھیے کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی ضرور پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو. شیطان نے ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا
اور صبح تک تمہارے پاس شیطان نہ پھٹکنے پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا۔ تو آیت الکرسی پلس یہ والی دعا اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں الحمدللہ۔ تو اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے، اللہم اغفر لی ذنبی۔ آپ دیکھیں کہ مجھے یہ دعا اس سے بہت زیادہ کلک کرتی ہے کہ what a beautiful end of the day، کہ پورا دن جو ہم سے گناہ، ہم سے غلطیاں ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھ سے جتنی بھی آج کے دن غلطیاں ہوئی، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اور پھر سونے سے پہلے ہم ایمانی طاقت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے نا، وقسا شیطانی، کہ یا اللہ میرے شیطان کو ذلیل کر دے، دور کر دے مجھ سے، تاکہ کل کے دن میں زیادہ پروڈکٹیو ہو کہ اچھے کام کروں، نیکیاں کروں۔ فک کا ریحانی، اور کھول دے اور آزاد کر دے میری قید کو۔ یعنی میں اگر ٹریپڈ ہوں کسی ایسے کام میں یا ایسے عمل میں کہ میرا نفس اس سے نکل نہیں پا رہا، گناہوں کی وجہ سے یا شیطان کے حملوں کی وجہ سے، تو یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نکلوں اس سے، تاکہ میں جہنم کے بجائے جنت میں جاؤں۔ وَاجْعَلْنِي فِي النَّبِيِّ الْأَعْلَىٰ، اور بنا دے مجھے ہم نشین ساتھی اعلیٰ اور عرفہ مجلس میں۔ یعنی اللہ دنیا میں بھی مجھے اچھے لوگوں کی مجالس عطا فرما، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو چلیے اب اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے اور ساتھ ساتھ اس کو دہراتے ہیں پھر۔ بسم اللہ۔ اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. آمین ثم آمین۔ چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے شیطان کو اپنے آپ سے دور کر سکیں اور ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں جو ہمارے رب کو راضی اور خوش کرنے والے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔